ادھر عجیب جگہ ہے، ڈسٹینس تھوڑا سا دور دور ڈسٹینس بنا کے بیٹھے ہیں آپ لوگ، دور دور بیٹھے، دور دور. جو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن ہے اس کا آپ لوگ خیال رکھیں، تھوڑا دور دور بیٹھے ہیں. آج بھاسکر میں بھی آیا ہے، آپ نے پڑھا اس کو، سپریم کورٹ کا شیعہ علماء اور وکیل مطلب سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کیے ہوئے تھے کہ جلوس کا، تو انہوں نے منع کر دیا یہ کہہ کے کہ 5 آدمی کو بھی ہم جلوس میں اجازت اس لیے نہیں دیں گے، اس میں حفاظت آپ کی ہے، سیکورٹی آپ کی ہے، سیفٹی آپ کی ہے، کیونکہ اگر آپ نے کیا اور ہوا کچھ تو دلی کا مرکز یاد ہے، بدنامی ہوئی تو صاف لکھا ہے آپ بھی بدنام ہو جاؤ. تو فائدہ کس کا ہے بتائیے آپ نے، بھلائی کس کی ہے؟ بھلا ایسا ہمیں عمل کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو عزاداری کا کام ہے اس میں کسی طرح کی کوئی رخنا، کوئی کمی ہماری وجہ سے نہ ہو. جتنا ہم کر رہے ہیں بس دعا کیجئے کہ اللہ اس کو قبول کرے. پریشانی آتی ہے، پریشانی جاتی بھی ہے، رات آئی ہے تو دن بھی آئے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی یہ پریشانی کی رات چل رہی ہے کورونا کی، انشاءاللہ خوشحالی کا دن بھی آئے گا. صلوات پڑھیں محمد اور علیہ. میں تو کہتا ہوں ماسک بھی سب کو لگانا چاہیے، لیکن توجہ نہیں کرتے لوگ میری باتوں کو. تو ماسک بھی لگائیں، تھوڑا احتیاط کریں، اچھی بات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي القرشي الطالبي التهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات عليه. عشرے کی مجالس پایان تک پہنچ رہی ہیں، اختتام کی منزلوں تک. دیکھتے دیکھتے محرم آیا اور دیکھتے دیکھتے عشر اولا اپنے منزل کمال یعنی منزل اختتام تک پہنچ گیا. آج 8 محرم، کل 9 محرم، پرسوں پورا امام باڑہ ہمارا خالی ہو جائے گا، ہمارا مہمان جو آیا تھا وہ رخصت ہو جائے گا.
ہر ادا خانے کی رونق امام اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے. اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ مولا کا میزبان ہوگا. اور ہماری تو دعا ہے کہ خدا ہم سب کو سلامت رکھے، باقی رکھے اپنے حبیب کے صدقے میں اور امام علی مقام کے صدقے میں، جنہوں نے حیات بخشی ہے کائنات کو، انسانیت کی روح پھونک دی ہے کائنات کے اندر، شرافت کو زندہ کیا ہے پوری کائنات میں. نہ ہوتے تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا. حسین کربلا نہ جاتے تو نہ جانے کیا ہوتا. انسان تو ہوتے لیکن بھیڑیے ہوتے. آج بھیڑیے کم ہے، انسان زیادہ ہے. کس کی دین ہے؟ حسین ابن علی کی. حسین کربلا نہ جاتے، بھیڑیے زیادہ ہوتے، انسان ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتے. حسین کی قربانی دینے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے. لوگوں کو ورگلانے سے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. عجیب و غریب عداوت عزاداری امام حسین سے لوگ نکالتے ہیں. نہ جانے کون سی عداوت. تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اپنے باپ دادا کی سنت کو انجام دے رہے ہیں. اور عزاداریان حسین جو ہے وہ رسول کی سنت کے اوپر گامزن ہے، خدا کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ملائکہ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اور جو دشمنان حسین ہیں وہ اپنے باپ دادا کی سیرت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کل بھی روکا تھا، آج بھی وہی آواز. کل بھی ذلیل ہوئے، آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں. کون سنتا ہو؟ کوئی سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا. وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے. لیکن میرا مولا کل بھی پائندہ تھا، آج بھی پائندہ ہے، قیامت تک پائندہ رہے گا. لاکھ دھول اڑائی جائے آدھیوں کی شکل میں، اس عزاداری کو کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے، لوگ دھول میں مٹ گئے، لیکن آفتاب حسین کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک. اس کے اوپر گہن نہیں آ سکتا، کیونکہ حسین کی عزاداری کا جو وعدہ کیا ہے یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا. تو اللہ کا ارادہ ہے عزاداری کو زندہ رکھنے کا. فاطمہ کی دعا ہے اور زینب کا ارادہ. زینب نے ارادہ کیا کیا تھا؟ بھیا حسین تیری عزاداری اگر یزید کے دربار میں نہ کرا دیا تو مجھے علی کی بیٹی بن گئے. سب سے پہلے مجلس کہاں کرائی زینب نے؟ شام میں کرائی کہ نہیں کرائی؟ دربار یزید میں خطبہ امام زین العابدین. یزید کے چہرے سے نقاب نوچ کر کے سید سجاد نے، حالانکہ ہتھکڑیاں تھیں لیکن نقاب نوچ کر کے پھینک دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے یزید کو زین العابدین. اور زینب نے وہ کار آئے نمایاں انجام دیا ہے اس عزاداری کو. بس فاطمہ زہرا نے تو دعا دی تھی کہ وہ حسین کے لیے، رسول نے دعا دے دی کہ اے بیٹی فاطمہ، حسین پر، حسین کے، ہماری امت کے بزرگ روئیں گے، حسین کے جوانوں پہ میری امت کے جوان ماتم کریں گے، حسین کے بچوں پر میری امت کے چھوٹے بچے ماتم کریں گے، اور حسین کی عورتوں پر میری امت کی عورتیں ماتم کریں گے. جو رسول نے کہا تھا آج پوری دنیا نے سچ کر دکھایا ہے.
صلوات پڑھے محمد اور علیہ. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ رسول کی یہ سنت نہیں ہے. اب وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں تو اشارہ کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ رسول نے گریہ پر حسین کیا، ماتم پر حسین کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن لوگ اگر فراموش کر جائیں تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بھائی غدیر کا واقعہ، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کتنا اہم ہے کہ اگر اس کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام نہیں رہ جائے گا. ولایت علی، لیکن اس کو لوگوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، ناپاک کوشش کی کہ نہیں کی؟ فراموش ہونے کا ڈھونگ رچا کہ نہیں رچا؟ دماغ میرا ذہن کمزور ہو گیا ہے، یہ کہا کہ نہیں کہا تاریخ میں؟ میں تفصیل اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں کیا کروں، تفصیل جاؤں گا تو چلا جائے گا. صرف اتنا اشارہ سمجھ لیجئے کہ مولا کائنات نے بعد شہادت رسالت امام حسن اور امام حسین کو انگلی پکڑوائی اپنی اور لے کر کے مدینے کی گلیوں میں جا کر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اصحاب رسول کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور لوگ دروازہ کھول کے جیسے دیکھتے تھے کہ کون کھڑا ہے، دروازہ بند. یعنی مدعا بیان کرنے سے پہلے ہی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. کتنے دن ہوئے تھے وہ واقعے غدیر کو؟ ابھی بھائی 2-2.5 مہینہ پرانی بات ہے. یہ دروازہ بند کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یاد تھا اور علی اپنا حق لینے کے لیے آئے ہمارے دروازے پہ. اور اگر کسی صاحب نے دروازہ نہیں بند کیا اور علی نے ان سے اپنا ایشو، اپنا مدعا بیان کر دیا کہ کل غدیر میں کیا کہا تھا رسول نے، کس کو ہاتھوں کو اوپر بلند کیا تھا رسول نے، کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا رسول نے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ ایسے یاد نہیں ہے. عمر کا تقاضا ہے کہ اب حافظہ کمزور ہو چکا ہے. ارے 2-2.5 مہینے میں کا اتنا حافظہ کمزور ہو جائے. علی نے کہا کس کے لیے انتخاب ہوا تھا غدیر میں، تو لوگوں نے حافظے کو دوشی قرار دے دیا. یعنی یہ بتا دیا علی نے کہ یہ سب تجاہل عارفانہ ہے. رسول نے سارا انتظام کیا تھا کہ ٹھیک ہے اعلان نہ یاد رہے لیکن غدیر کا ہمت تو یاد رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد اور علیہ. بھلانے کی کوشش کیا نہیں؟ ارے کیوں نہیں بھلائیں گے؟ میں نے اس عصرے کی مجلس میں کئی بار یہ کہا ہے کہ نماز کس سن میں آئی؟ سن 2 ہجری میں. سن 2 ہجری سے رسول کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ 11 ہجری میں. کتنے سال ہوئے؟ 2 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک رسول اکرم نے نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ بہت موٹی بات کر رہا ہوں سب بھائی. 2 ہجری سے 11 ہجری تک نماز کون پڑھا رہا تھا مسجد نبوی میں؟ جماعت سے. اور پورا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا. اور نماز کون پڑھا رہا تھا؟ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا رہے تھے. کتنے سال تک لوگوں نے نماز پڑھی جماعت سے؟ 11 سال 9 سال پڑھی. 9 سال میں ایک ایک رکن جو ہے یاد ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ کہ رسول اسلام نیت کیسے باندھتے تھے ایسے یا توجہ. بھائی 9 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے
جب آپ مسلسل نماز پڑھو گے کسی امام کے پیچھے تو آپ ساری چیزیں دیکھ لو گے کہ نیت بات کیسے مانگتے تھے، رکوع میں جاتے تھے تو ذکر رکوع کیسے کرتے تھے، قیام کی حالت میں الحمد پڑھتے تھے تو بسم اللہ کرتے تھے کہ 9 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے یاد ہونے کے لیے، لیکن 9 سال کے بعد جب سرور کائنات اس دنیا سے گئے تو نماز کا چہرہ کیسا ہوا؟ آپ کا دماغ ذہن پہنچ رہے بھائی 9 سال تک لوگوں نے نماز پڑھی، ادھر رسول گئے اور ادھر پورے نماز کا چہرہ ہی بنا دیا، ایسے کرو وضو ایسے کرو۔ ارے جب 9 سال تک پڑھ کے نماز لوگ بھول سکتے ہیں تو غدیر تو علی کی علامت ہے۔ صلوات پڑھنے محمد اور آلہ۔ میں نے اشارہ کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا۔ غدیر جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، رسول کر رہے تو خلیفہ تو یوں تھے نا حج میں، سارے بزرگ تھے نا حج میں، مولا کائنات کی ولایت کے بعد وہیں پہ غدیر رسول کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، جب آپ علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو ایک خوبصورت اور پاکیزہ لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ میرے پاس کھڑے تھے، سفید لباس پہنے ہوئے، جس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ رسول نے کہا پھر کیا ہوا؟ رسول حاضر ہیں، ان کو تو سب پتا تھا کون تھا وہ۔ پھر کیا ہوا؟ کہا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج رسول نے اپنے بھائی علی کے لیے ایک کٹان ایک گرہ باندھ دی ہے اور اس کو نہیں کھولے گا سوائے منافق کے۔ پھر کیا کہا اور کیا ہوا؟ کہا انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس گرہ کو کھول دو۔ اشارہ بھی کر دیا نام لے کے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس گرہ اس کٹان کو تم نہ کھول دو۔ یا رسول اللہ وہ آدمی کون تھا؟ رسول نے آواز دیا کیا کہ اے فلاں، وہ انسانوں میں سے نہیں تھا، وہ جبریل تھے جو تمہیں خبر دے گا، خبر کرنے کے لیے آئے تھے۔ صلوات پڑھنے محمد اور آلہ۔ اس کے باوجود بھی گٹھان کھول دی جائے، جب ولایت کی گٹھان باندھ کی تھی رسول کس نے کھولا؟ جبریل نے جو کہا تھا۔ یہی بزرگ ان کا زمانہ حکومت ہے انہی کا، قیصر روم نے ایک خط بھیجا، اس میں کچھ سوالات کیے تھے امپورٹنٹ، بہت اہم سوالات۔ قیصر روم کو روم کے بادشاہ کو اس زمانے میں قیصر کہا جاتا تھا تاریخ میں، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا۔ آپ اسی لیے سنتے ہوں گے قیصر و کسرا۔ جب رسول پیدا ہوئے تو قیصر و کسرا، قیصر ایران روم کے بادشاہ اور کسرا ایران کے بادشاہ، دونوں کو جوڑ دیا، قیصر و کسرا۔ ان دونوں کے محل کے کنگورے گر گئے تھے جب رسول پیدا ہوئے۔ اور ایجپٹ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ مصر کے فرعون۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب اس زمانے میں بٹا ہوا تھا، تاریخ میں لکھا ہے ایک ہی فرعون نہیں پیدا ہوئے، فرعون بہت سے پیدا ہوئے، لیکن یہ جو فرعون زیادہ مشہور ہے یہ جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، جس کو موسیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا۔ تو قیصر روم نے کچھ سوالات بھیجے،
جواب کہاں سے آئے گا لوگوں کے پاس؟ حکومت اور ہے اور علم ہونا، صاحب علم ہونا ہر کسی کے قسمت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت پہ تو کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے. آج دیکھیے نا، اپنے یہاں گیند بنا دی ہے، گھما رہے ہیں، نچا رہے ہیں، اور ہم سب ناچ رہے ہیں. کوئی بھی حکومت کر سکتا ہے نا، میں نام نہیں لوں گا. بہرحال آپ جانتے ہیں، سمجھدار ہیں مجھ سے. حاکم وقت کے پاس قیصر روم نے سوال کیا ہے، خط بھیجا اور بڑے امپورٹنٹ سوالات، جواب نہیں مل پایا. دربار سے وہ خط علی کے پاس بھیج دیا گیا جھوپڑی میں. علی نے سیکنڈوں میں اس کا جواب لکھ کر کے بھیج دیا دربار کا، بھیج دو قیصر روم کے پاس. تو اب یہاں سے سوال ہوتا ہے علی سے، یا علی آپ جواب دینے میں اتنی اجلت کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی جواب غلط ہو گیا تو ذلت کس کی ہوگی؟ دین اسلام کی. یہ کون بات کر رہا ہے جو جواب نہیں دے سکا؟ علی نے جواب دیا فوری طور سے. تو اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہو سوالوں کا جواب دینے؟ یعنی یہ دکھانا چاہ رہے ہیں امپریشن کہ سوچنا سمجھنا چاہیے، ہم بھی جانتے ہیں. تو علی نے دیر نہیں کی، علی نے اس سے پوچھا، بتا یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ پھر بدی پوچھا ان سے، بتا یہ کتنی انگلی؟ اس نے کہا 5. کہا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی؟ کہا 5. میں نے علی نے کہا اتنی جلدی کیوں جواب دے دیا؟ بھائی تم نے سوچا کیوں نہیں؟ تم نے تدبر کیوں نہیں کیا میرے سوال پر؟ سوچ سمجھ کے تمہیں جواب دینا چاہیے تھا. تو سامنے والے نے کہا علی اس میں بھی تدبر اور غور و فکر کی کیا بات ہے؟ ارے 24 گھنٹے میرا ہاتھ میرے ساتھ رہتا ہے، ہزاروں بار اس کو دیکھتا ہوں، 5 انگلیاں ہیں. علی نے آواز دیا، اے حاکم وقت، جس طرح تیرے سامنے یہ 5 انگلیاں رہتی ہیں ہر وقت، اسی طرح میرے سامنے زمین اور آسمان کے سوا بولو ہر وقت سامنے رہتے ہیں. تو بھی دیر کس بات کی؟ سلام پڑھ دے محمد اور بھائی سوچے وہ جس کے سامنے نہ ہو، سوچے وہ جس کے سامنے وہ لوگ نہ ہو. میں کیوں سوچوں؟ ایسے تھوڑی میرے مولا نے کہا تھا سلونی سلونی اما شیتو انتبدونی، جو چاہو پوچھو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. تو سوال کیا کیا گیا؟ کسی نے کچھ پوچھا اعلیٰ ٹیڑھا سوال. ایک نے آگے پوچھا میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ علی جواب نہیں دیں گے تو میں کہہ دوں گا لوگوں سے. ایک نے آگے پوچھا کہ بیت الخلاء کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے سوالات دیکھیے، علی کیا کہہ رہے ہیں، علی کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارے جو چاہو پوچھو. تو علمی گفتگو ہونا چاہیے تھی نا. تو یہ لوگوں کی ذہنیت کا پتہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ کتنا گندا ذہن تھا لوگوں کا کہ ایسی چیز کا سوال کیا جائے جس کا یہ جواب ہی نہ دے پائیں. کیونکہ کوئی چکھے گا نہیں تو جواب دے گا کیسے؟ لیکن یہ علی ہے، یہ علی ہے. سوال کچھ بھی لے کے آؤ، علی کے پاس جواب ہے. علی نے کہا کھٹا اور میٹھا. سامنے والا کہہ رہا کیسے پتا؟ کہا دیکھو اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، شیرینی کی علامت ہے. اس میں جھاگ پیدا ہوتا ہے، کھٹاس کی علامت.
اس کے بعد میرے مولا نے کیا کہا؟ اسی کے منہ پہ مار دیا، اگر یقین نہ ہو تو چکھ کے دیکھ لو، صلوات پڑھنے محمد اور آلہ۔ دل کو جگہ میں جو وہ احساس ہے علی، اے بندہ مومن تیرا دل ہے کیوں دا، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی، نعرہ حیدری، حضرت محمد آل محمد صلی علی نے کہا بھائی دلیل تمہیں چاہیے تو دلیل دے دیا، اگر اب بھی یقین ہو اب اس کے علاوہ تو آپ جواب نہیں ہے نا کچھ۔ پرانے زمانے میں مناظرے ہوا کرتے، مناظرے سمجھتے ہیں نا کہ کسی چیز کے اوپر ڈسکشن، مذہبی بحث و مباحثہ، علماء کرام ادھر سے آتے تھے، ادھر سے علماء کرام آتے تھے اور بیٹھ کے سوال جواب ہوتا تھا۔ لکھنؤ میں بھی ایک ایسی مناظرہ ہوا جو میں نے کتاب میں پڑھا تھا، کتاب چل، وہاں پرانے زمانے میں مطلب بڑے بڑے علماء کرام تھے، کبن صاحب قبلہ، نقن صاحب قبلہ، سعید الملت صاحب، ناصر الملت صاحب تھے نا بڑے بڑے، ان سے پہلے کی بات۔ تو مناظرے کا وقت ہوا، اتفاق سے ہوا، دوسرے لوگوں سے مناظرہ ہوا اور علماء کرام بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے، تو ادھر سے شیعہ عالم بھی مطلب گئے اور ادھر سے بھی پوری لائبریری آئی کتاب، اور بڑے بڑے علماء کرام ادھر سے بیٹھے کوئی، اور سوال جواب کا جب آغاز ہوا تو سوال کا آغاز کیسے ہوا سنیے آپ۔ ادھر سے سوال کی شروعات ہوئی تو سوال کیا کیا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سوال کے جواب دینے میں ٹائم فکس ہوتا تھا کہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اتنے منٹ میں آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی شکست، سمجھ رہے ہیں؟ سوال ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ آسمان کس چیز کا بنا ہے، ادھر سے ہے کسی کے پاس جواب؟ تو جو مولانا تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا کیا جواب دوں، اگر جواب نہیں دوں گا تو ظاہر سی بات ہے ذلت ہوگی پوری قوم کی۔ تو مولانا جو تھے ان کا ایک نوکر تھا جو حقہ چڑھایا کرتا تھا، حقہ چیلم، جتنا ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم میں اب کچھ منٹ بچے تھے، اس کا اصول یہ ہوتا تھا کہ اگر ٹائم ختم ہو جانے والا ہو تو سامنے والا کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ذرا سوال پھر سے دہرایا جائے، ٹائم لینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اب ٹائم ختم ہونے والا ہے، اب منٹ سے سیکنڈ میں آ گیا، جواب نہیں ادھر سے گیا، تو وہ جو نوکر تھا وہ بے چین ہو رہا ہے، وہ آ کے کہتا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دے دوں۔ بھائی ایسے تو ہماری ہار ہو ہی رہی ہے، تو جواب تو دینے دیجیے، ہار تو ہے ہماری، ہو سکتا ہے ہم جیت جائیں۔ بھائی بیوقوف، جب میرے ذہن میں نہیں ہے جواب تو تیرے پاس کہاں سے ہوگا؟ اب سیکنڈ میں اور کم ہو گئے، وہ بے چین کہتا حضور آپ اجازت مجھے تو دے دو، ہار تو ہے ہی اپنی۔ اب 2-4 سیکنڈ بچا ہوگا تو انہوں نے جھڑک کے کہا ٹھیک دے دو۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہتا سرکار سوال پھر سے کیا جائے، ٹائم لینے کے لیے ذرا دوہرایا جائے، تکرار ہو، سوال کیا ہے آپ کا، تاکہ سکون سے جواب دے۔ تو سوال ہوا کہ بتائیے آسمان کس چیز کا بنا ہے؟ کہتا ہے اتنا چھوٹا سا سوال آپ کا ہے، ارے آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہو، جواب مجھ سے لو نا۔ وہ تو بالکل گھبرا گئے کہ ان کے عالم تو جواب نہیں دے پائے اور یہ حقہ چلانے والا کھڑا ہو کے سینہ ٹھوک کے کہتا ہے سر حضور آسمان ٹین کا بنا ہے، آسمان
ٹین کا بنا ہے. اگر یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ لو. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بھائی ٹین کا بنا ہے, یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ لو. تو جو اپنے مولانا تھے کہتے بھائی بیوقوف تیرے پاس یہ جواب آیا کہاں سے؟ کہتا مولا حضور یہ جواب میں نے اپنے مولا علی سے سیکھا. جب ان سے لوگوں نے بیت الخلا کا ٹیسٹ پوچھا تھا تو علی نے بتایا کھٹا اور میٹھا, اور کہا تھا یقین نہ ہو تو چکھ کے دیکھ لو. چل اور مرتے محمد اور آل. تو جو علی والا جو ہوتا ہے نا وہ فلبدی جواب رکھتا ہے. فلبدی علی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. جو علی سے محبت کرے. بھائی علی کون؟ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اگر علی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوتے تو کیا علی علی نہیں ہوتے؟ دوسرے امام ہمارے کیا کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو گیا؟ ارے کعبے کو علی کی ضرورت تھی, علی کو کعبے کی ضرورت نہیں تھی. دلیل دوں؟ آدم سے لے کے ابراہیم تک کا پیریڈ کتنا ہے؟ اگر تھوڑا دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا تھوڑا سا. نہیں میں زیادہ دیر پڑھوں گا میں نہیں, اگر اپنے وقت کے حساب سے 2-4 منٹ ہو جائے کوئی حرج نہیں. آدم سے لے کے ابراہیم تک کا پیریڈ زمانہ کتنا ہے؟ تقریباً 3000 سال. اور ابراہیم سے خاتم تک وہ بھی تقریباً 3000 سال, 2700-2800 سال ہوتا ہے. تو تقریباً تو آدم سے لے کے خاتم تک کا پیریڈ کتنا ہوا؟ تقریباً 6000 سال. خانہ کعبہ بنا کب؟ خانہ کعبہ تو ہمیشہ سے ہے نا, لیکن جدید تعمیر کب ہوئی؟ کس نے کی؟ بھائی بچوں سے پوچھ رہا ہوں, بڑوں سے نہیں, تاکہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا. جو آج پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ, اس خانہ کعبہ کو بنایا کس نے؟ بچے جواب دیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام, دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام, 2 باپ بیٹا نے. آدم کے 3000 سال کے بعد ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا. پھر خانہ کعبہ میں کیا ہوا؟ میں نے جملہ جو کہا ہے اس کو دوہرا دو کہ علی کعبے کے محتاج نہیں تھے, کعبہ علی کا محتاج تھا. ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ بنایا. گھر کس کا تھا؟ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اور قبضہ کس نے کیا؟ ارے بتوں نے کیا. کتنے بت تھے؟ 360. بے شمار. بے شمار سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے نا. خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360. بنایا کس نے؟ ابراہیم نے. گھر کس کا تھا؟ اللہ کا. قبضہ کس نے کیا؟ بتوں نے. اور وہ بتوں کا قبضہ کتنے سال تک رہا؟ بھائی ابراہیم موجود تھے, خانہ کعبہ میں بت تھے. اسماعیل کا زمانہ تھا, خانہ کعبہ میں بت تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم نے ہی تو بتوں کو مارا تھا نا, تو لال سے خانہ کعبہ میں. تو ابراہیم نے کیا سزا دی؟ وہ نمرود نے آگ جلائی, آگ میں ابراہیم کو ڈالا, اور ابراہیم کا یہ معجزہ کہ وہ آگ کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی. یہ ابراہیم کا معجزہ. لیکن نمرود نے تو اپنی طرف سے ابراہیم کو جلانے میں کوئی کسر
نہیں چھوڑی. تو میرا جملہ سنیے گا اور سے کہ کعبے کو علی کی ضرورت تھی یا علی کو کعبے کی ضرورت تھی؟ خانہ کعبہ کو ابراہیم نے بنایا، ادھر خانہ کعبہ اللہ کا گھر بنا اور قبضہ آگے بتوں نے کر لیا، اور ایک نہیں 360 بتوں نے، اور ایسے اٹل بیٹھے کہ ابراہیم تھے لیکن خانہ کعبہ سے بت نہ نکلے، اسماعیل تھے خانہ کعبہ سے بت نہیں نکلے. پھر زمانہ بڑھتا رہا، 3000 سال تک خانہ کعبہ میں بت بیٹھے رہے کہ نہیں، براجمان تھے کہ نہیں تھے. میں لفظ بدل کے کہہ دوں کہ لا الہ الا اللہ تھا، خانہ کعبہ میں بت تھے. ابراہیم خلیل اللہ تھا، خانہ کعبہ میں بت تھے. لا الہ الا اللہ تھا، اسماعیل ذبیح اللہ کا کلمہ تھا، خانہ کعبہ میں بت تھے. ارے موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ تھا، خانہ کعبہ سے بت نہیں نکلے. عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ آیا، خانہ کعبہ میں سے بت نہیں نکلے. حد ہے محمد رسول اللہ کا وقت آیا، خانہ کعبہ سے بت نہ نکلے. خانہ کعبہ سے بت کب نکلے؟ تب ولی اللہ آ گیا. صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. بتاؤ دوستو، علی کو کعبے کی ضرورت ہے یا کعبے کو علی کی ضرورت ہے؟ دلیل ہے. اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا تو کعبے میں کیا ہوتا؟ ہمارے مولا کی شان ہے کہ کعبے میں آئے ہیں، کعبے کی ضرورت بن کے آئے. ارے وہ سب کی ضرورت پوری کرتے ہیں. مشکل کشا ایسی تھوڑی رقم ملا ہے، جہاں مشکل ہوگی وہاں مشکل کشا کو بلا. سمجھ رہے ہیں؟ مشکل کشا. اور خانہ کعبہ میں کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کا بھی سن لیں پھر بات آگے ختم. رسول اکرم نے دعا مانگی تھی خدا سے. کیا دعا مانگی تھی سرور بھائی؟ دعا کی تھی نا، پروردگار مجھے ایک ناصر کی ضرورت ہے، مجھے ایک مددگار کی ضرورت ہے. کس سے مانگا تھا رسول نے؟ ابو طالب سے مانگا تھا یا خدا سے؟ رسول نے جو اپنے لیے ناصر مانگا تھا ابو طالب سے مانگا تھا یا تو ہر مسلمان کہے گا کہ خدا سے. آئیے سوال کیا جائے، پروردگار رسول نے تم سے مانگا ہے یا سے تم سے مددگار مانگا ہے. اب اگر علی بیٹے کس کے ہیں؟ علی ابو طالب کے بیٹے. اگر ابو طالب کے بیٹے علی، اگر علی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے تو رسول نے تو ڈائریکٹ خدا سے مانگا تھا. وہ ناصر ادھر کا کیسے کہلاتا؟ چونکہ مطالبہ اس سے تھا تو خدا نے کہا کہ بیٹا ابو طالب کا ہوگا اور گھر میرا ہوگا، کیونکہ مجھ سے ناصر مانگا جا رہا ہے. اس لیے 13 رجب کو خانہ کعبہ میں بھیج کر کے بتا دیا کہ میں اپنے حبیب کا ناصر اور مددگار بنا کر کے بھیج رہا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. اس لیے علی کو خانہ کعبہ میں، کعبے کو بھی ضرورت تھی، رسول کی دعا بھی پوری ہونا. آگے علی خانہ کعبہ میں اور غدیر میں مولا بن گئے. وہ مولا بننا جو تھا وہی تو چوہن ہو گئی، کانٹا. جو جبریل نے کہا تھا نا ایسا نہ ہو کہ وہ تم کھول دو گہرا وہی کھلی، وہی کانٹا بنا ہے. اگر غدیر نہ ہوتا تو کربلا بھی نہیں. یہ ساری دشمنی جو ہے نا غدیر کی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں مولا بنایا گیا. علی مولا بن گئے، بس عداوت بڑھتی گئی. موقع ملا اور علی کو مسجد میں، بتائیے
کوئی اپنے خلیفہ کو مسجد میں مار سکتا ہے؟ چوتھے ہی صحیح، خلافت کا دور تھا علی کا، رسول کے چوتھے خلیفہ تھے، اور مارنے والا کون؟ ساتھ رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ یہ عداوت ہی تو تھی، وہی عداوت تھی غدیر والی۔ پھر اس کے بعد علی کو شہید کرنے کے بعد امام حسن، ان کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ پھر ظلم کی تو انتہا ہو گئی 61 ہجری میں، حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، ورنہ حسین کو بھی مکے میں شہید کر دیا جاتا۔ کربلا آنا پڑا، اور کربلا آئے تو کس شان سے آئے؟ اکیلے نہیں آئے، 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو لے کے۔ ہر بوڑھا باپ یہ آسرا رکھتا ہے کہ میرا جنازہ میرے جوان بیٹے کے کاندھوں پہ ہو۔ اللہ ہرے صبر حسین، جوان بیٹے کو لے کے آئے ہیں کربلا میں۔ سب کو امید ہوتی ہے کہ میرا جنازہ جوان بیٹے کے کاندھوں پر اٹھے، لیکن حسین نے کربلا میں یہ پورا لاجک بدل دیا۔ کہا ہے علی اکبر تیرا جنازہ میرے کاندھوں پر اٹھے گا، میرے سید کاندھوں کے اوپر اٹھے گا۔ اور ایسا صبر کیا حسین، زمین سے آسمان تک کوئی ملک ایسا نہیں ملتا جو روتا ہوا نظر نہ آئے۔ حسین کربلا میں آئے، علی اکبر صاحب آزادارو، علی اکبر کا ذکر میں کل کرتا، لیکن وہ عالم مبارک کی برآمدگی کی وجہ سے مولا عباس کا تذکرہ ہو گیا، تو شہادت تو 10 محرم کو ہوئی، سب کی دن تو ہم لوگوں نے بانٹ دیے، تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دن میں سارے مصائب ہو نہیں سکتے، اس لیے بزرگوں نے ایک ایک دن بانٹ دیا۔ 8 محرم جو ہے وہ چھوٹے آقا کو منسوب کر دی گئی۔ لیکن اگر علی اکبر کا ذکر نہ ہو تو لیلا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ زینب نے جو 18 سال تک جو بڑے ارمانوں سے پالا ہے، زینب میرا دامن نہیں پکڑ لے گی؟ کیوں؟ میرے بیٹے علی اکبر کا ذکر نہیں کیا محرم میں۔ علی اکبر کتنے حسین، کتنے خوبصورت۔ عزادارو خدا سب کو بیٹا دے تو ایسے جیسا حسین کو علی اکبر کی دیا، اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز تک علی اکبر کی خوبصورتی کے شہرت کا چرچا تھا، لوگ دور دور سے گاؤں سے آتے تھے علی اکبر کو دیکھنے، زیارت کرنے، آ کے کہتے تھے حسین ہمیں علی اکبر کی زیارت کرا، سنا ہے بڑا حسین بیٹا آپ کا ہے۔ حسین کبھی منع نہیں کرتے تھے، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، جو بھی آتا تھا علی اکبر کو آواز دیتے تھے بیٹا آؤ دیکھو تمہاری زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ علی اکبر گھر سے باہر دوڑ کے آتے تھے، باپ نے بلایا۔ ایک عربی آیا، ایک گاؤں کا رہنے والا بدو آیا، اور آنے کے بعد دروازے کو دق الباب کیا، حسین باہر نکلے، آواز دیا اس عربی نے، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی زیارت کر لوں، مولا منع مت کیجیے گا۔ حسین نے آواز دی علی اکبر، علی اکبر گھر کے اندر تھے، جی بابا، دوڑ کے آئے، ایسا فرما بردار بیٹا، ایسا فرما بردار بیٹا، دوڑتے ہوئے آئے امام کی خدمت میں۔ پھر ایک مرتبہ حسین نے اس عربی سے کہا دیکھ یہی میرا بیٹا ہے جس کو دیکھنے آیا، دیکھا ایسا لگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، دیکھتا رہ گیا، تڑپ کے کہتا ہے مولا میرے لیے بھی دعا کر دو، خدا اسی بیٹا ہے۔ ارے جو حسین راہب کو 7 بیٹے دے سکتا ہے، کیا وہ ایک بیٹا اس عربی کو نہیں دے سکتا؟
حسین نے کہا اے عربی اگر حسین دعا کرے نا تو تمہیں ایک نہیں نہ جانے کتنے خدا بیٹے دیتے، لیکن اے عربی انصاف چاہتا ہوں، انصاف سے بتانا، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر ایسا بیٹا خدا تمہیں دے دے اور وہ جوان ہو جائے اور تم بوڑھے ہو جاؤ اور تمہاری نظروں کے سامنے اس کے پاؤں میں ایک بڑا کانٹا چبھ جائے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تو وہ عربی تڑپ کے کہتا ہے مولا اپنی آنکھوں میں وہ کانٹا چبھنا پسند کروں گا، اس کے پاؤں میں وہ کانٹا ارے دیکھنا گوارا نہ کروں گا، بس یہ سننا تھا۔ حسین تڑپ گئے، کہاں ہے عربی ارے تو ایک کانٹا نہیں دیکھ سکتا، یہ بوڑھا حسین ہوگا، 57 سال کی عمر ہوگی، 18 سال کا بیٹا ہوگا، کلیجے پہ ارے نیزے کی علی ہوگی، علی اکبر اڑیاں رگڑے۔ جزاک اللہ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو ماتم کر لو، آج علی اکبر کا ماتم کر لو، ارے اگلے سال جب زندگی رہے گی نا تب ہم علی اکبر کا اور عباس کا ماتم کریں گے۔ عزادارو علی اکبر ارے زینب کی تمنا ہے کہ ابا 18 سال تک پالا ہے، دولہا بنانے کی تمنا۔ عزادارو 10 عاشور محرم کی 10 تاریخ آئی، عاشور کا دن آیا اور جب دشمنوں کی طرف سے یہ سوال آیا اے حسین یا تو خود آؤ یا کسی کو بھیجو، عزادارو علی اکبر نے یہ جملہ سنا، دوڑ کے بابا کی خدمت میں آئے، کہا بابا یہ دشمنوں کا تانا مجھ سے سنا نہیں جا رہا ہے، ابھی جوان بیٹا ہے، بابا آپ گھر میں رہیے، میں جاؤں گا ان اشقیاء کو سبق سکھا کے آؤں گا۔ حسین نے کہا نہیں بیٹا تم گھر میں رہو، کیونکہ تم میرے نانا کے گفتگو شبیہ ہو، جب جب میرا دل کرتا تھا کہ میں نانا کی زیارت کر لوں، اے لال میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا تھا گویا محمد عربی کی زیارت۔ عزادارو علی اکبر کی کیا تعریف کیا جائے، حسین خود اپنے منہ سے تعریف کر رہے ہیں کہ میرے نانا کی ہو شبیہ ہو، محمد رسول اللہ کی ہو شبیہ ہو۔ اسی لیے حسین نے عاشور کے دن جو صبح کی اذان دلوائی ہے تو علی اکبر سے یہ اذان دلوائی کہ صبح صادق کو اذان علی اکبر دیں گے اور شام غریبہ کا سجدہ سید سجاد کریں گے۔ وہ بھی علی حسین کے بیٹے، یہ بھی علی حسین کے بیٹے، ایک بیٹا علی اذان دے گا اور ایک بیٹا علی شام غریبہ میں سجدہ کرے گا، وہ بھی بے مثال اذان، یہ بھی لاجواب سجدہ، بس اس اذان اور نہ سجدے کا کوئی جواب نہیں۔ حسین نے کہا بیٹا گھر میں رہو، لیکن جب اصرار بڑھا دشمنوں کا تو علی اکبر نے بھی ضد کی بابا اجازت دے دو، تو حسین نے ایک ہی بات کہی بیٹا میں نے نہیں پالا ہے، میں مالک نہیں ہوں، بیٹا ہوں تم، میں باپ ہوں تمہارا، لیکن مالک میں نہیں ہوں۔ کون ہے تمہارا؟ زینب ہے، جاؤ اپنی ماں سے مل لو، جنہوں نے 18 سال تک بڑے ارمانوں سے پالا ہے تم کو، ان کا حق زیادہ ہے، جاؤ۔ پھوپھیوں کا کتنا حق ہوتا ہے، پھوپھیاں بڑے شوق سے بھتیجوں کو پالتی ہیں، لیکن زینب نے کتنے ارمانوں سے پالا۔ علی اکبر آئے خیمے میں ایک ایک بیوی سے اجازت لی، زینب نے بھی اجازت دی، کیسے دی میرے پاس الفاظ نہیں، کیسے دی ہوگی آپ بتائیں، نفسیاتی طور سے سوچو زینب نے کیسے اجازت دی ہوگی بیٹے کو۔ پر راوی یہاں لکھتا ہے کہ جب علی اکبر کو اجازت ملی اور خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں نا تو خیمے کے اندر سے ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی جنازہ ہو گیا تو راوی کہتا ہے میں نے دوڑ کے اپنے گھوڑے کو وہاں بڑھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اسی بیچ میں ہی نظر پڑ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی
ایک 3 سال کی بچے علی اکبر کے دامن کو پکڑے ہوئے خیمے میں زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے، اے بھیا اب تم بھی جا رہے ہو؟ ارے چچا گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے واپس نہ آئے، اے بھیا اب تم بھی جا رہے ہو، میں کس کے سہارے رہوں گی؟ جزاک اللہ آزادارو، سکینہ کا بین ہے، بیویوں میں کوحرام برپا ہے، علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، بیویوں میں ماتم برپا ہے، حسین کی خدمت میں آئے، آگے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، بابا اجازت لے کے آ گیا، اماں سے مل آیا، لیلا سے مل لیے، رواح سے مل لیے، اپنی بہن سکینہ سے مل لیا۔ عزادارو حسین نے کہا بیٹا جاؤ جاؤ، اب خدا حافظ، اب نہیں روکوں گا، جب تیری اماں نے اجازت دے دیا، ارے زینب نے اجازت دے دیا تو جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ علی اکبر خدا حافظ گھوڑے پر بیٹھے، حسین کو علی اکبر نے چھو کے سلام کیا، آواز دیا بابا خدا حافظ۔ پر جیسی علی اکبر آگے بڑھنے لگے نا، عزادارو اولاد والو اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اس کو غور کرنا۔ پر جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھے نا تو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ علی اکبر کے کانوں میں کسی چیز کے آ کے گرنے کی آواز سنائی دی، تو علی اکبر نے جو پلٹ کے دیکھا تو وہ آواز کس چیز کی تھی؟ بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے علی اکبر کے پیچھے آ رہے تھے حسین، اور آتے ہی عزادارو اندھیرا چھایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور حسین کو ٹھوکر لگی، زمین کروان پہ گرے، علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، حسین کو کلیجے سے لگایا، بابا آپ نے اجازت دے چکے، اب یہ آپ پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ آپ خیمے میں بیٹھو، حسین کا جملہ سنو اولاد والو۔ حسین نے آواز دیا بیٹا، ارے اولاد والے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے باپ کا دل کتنا بے قرار ہوتا ہے، اور بیٹا بھی ایسا۔ عزادارو علی اکبر پھر اجازت لے کے چلے۔ حسین نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا، بیٹا جب تک زندہ رہنا مڑ کے مجھے اپنی چہرے کی زیارت کراتے ہیں۔ کتنا اشتیاق تھا حسین کو، علی اکبر کے چہرے دیکھنے کا اشتیاق کتنا تھا، بیٹا جب تک زندہ رہنا لڑتے اپنے چہرے کو وہیں سے مڑ کے مجھے دکھاتے رہنا۔ عزادارو علی اکبر لڑتے ہمیشہ خیمے کی طرف اپنے رخ کرتے اور حسین اپنے بیٹے کی زیارت کرتے۔ ایک مرتبہ عزادارو دشمنوں پہ حملہ کیا، دشمن دور تک بھاگا، تو علی اکبر نے کہا کیوں نہ ایک بار اور چل کے اپنے بابا سے اور ماں باپ سے، اپنی ماں پھوپھیوں سے مل لیا جائے۔ عزادارو علی اکبر واپس آئے، چونکہ دشمن دور تک بھاگ چکا تھا، واپس آئے، آ کے ایک ہی بات کہی، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کس کا پوتا ہے؟ ساقی کوثر کا پوتا۔ کیا مانگ رہا ہے؟ ایک قطرہ پانی مانگ رہا ہے۔ ساقی کوثر کا پوتا، ساقی کوثر کے لال حسین سے ارے چند قطرے پانی مانگ رہا ہے۔ عزادارو علی اکبر نے کہا بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جائے تو کوفیوں کو کوفہ، شامیوں کو شام تک بھگا دوں۔ علی اکبر نام ہے میرا، عباس کا خون اور شجاعت، علی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عزادارو بس ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا کہ حسین نے کہا بیٹا پانی کہاں سے لاؤ؟ ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں رکھو، شاید تمہیں تو تسلی ہو جائے۔ جیسی علی اکبر نے امام حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈالی ہے تاکہ تھوڑا تسلی ہو جائے، بس پیچھے اچک کے ہٹے ہیں، آواز دیا بابا آپ کی زبان میں تو زیادہ پپڑی جمی ہوئی ہے، آپ کی زبان تمہیں تو کاٹے زیادہ ہے، اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہو۔
حسین نے انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا اس کو منہ میں رکھ لو، ان قریب تیرے دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے، بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ عزادارو علی اکبر مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد پھر جو حملہ کیا ہے تو عزادارو راوی کہتا ہے مقاتل میں ملتا ہے کہ سروں کی بارش ہو رہی تھی، علی اکبر جدھر گھوڑا لے کے دوڑتے تھے ادھر علامات الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ عمر سعد نے آواز دیا خبردار، ارے جس طرح سے ہم نے قاسم کو مارا، عباس کو مارا، ایسے ہی علی اکبر سے بھی ہم نپٹ سکتے ہیں۔ بس اتنے میں ایک مرتبہ ایک ملعون ایک مقام پہ چھو کے گھات لگا کے نیزہ لے کے بیٹھ گیا، اور ادھر سے علی اکبر علی کا شیر پوری طاقت سے گھوڑا دوڑاتا ہوا دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی علی اکبر قریب گئے عزادارو ختم ہو گیا، پوری طاقت سے علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر سے پوری طاقت سے ارے ظالم نے نیزہ مارا، کتنی طاقت ہوئی ہوگی، علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ اترتا چلا گیا، اترتا چلا گیا، اتنی تیز مارا تھا، اتنی اسپیڈ سے علی اکبر تھے کہ نیزہ علی اکبر کے کلیجے میں اترتا چلا گیا۔ اب علی اکبر کو جب تکلیف ہوئی تو علی اکبر نے نیزے کو کس کے پکڑ لیا، کیونکہ ادھر سے ظالم نیزہ کھینچ رہا تھا، ادھر سے علی اکبر نیزے کو پکڑے تھے کیونکہ تکلیف کی شدت تھی۔ نتیجہ کیا ہوا عزادارو، ابا علی اکبر نے اتنی طاقت سے نیزہ پکڑا، ظالم پوری طاقت سے نیزہ کھینچ رہا ہے کہ اتنے میں ارے نیزے کی علی ٹوٹ گئی، عزادارو ارے نیزہ ہار گیا، کلیجہ جیت گیا۔ اب علی اکبر بے چین درد سے کرا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، گردن میں باہیں ڈال دی گھوڑے کی۔ عزادارو گھوڑے کے کان میں کہا، اے میرے وفادار گھوڑے، میرا بوڑھا باپ ہے، 57 سال کے میرے بابا کی عمر ہے، اے میرے گھوڑے ارے میرے لاشے کو خیمے تک پہنچا دے، حسین سے میرا جوان لاشا نہ اٹھ پائے گا۔ گھوڑا تیزی سے چلا، عزادارو جیسے ہی گھوڑا تیزی سے چلا، عمر سعد کی آواز سنی، خبردار خیمے تک نہ جانے پائے، پر تلواریں گرنے لگی، تلواروں کی باڑوں سے حملہ ہونے لگا، علی اکبر کا ہاتھ ڈھیلا ہوا، اب جو گھوڑے سے نیچے گرے، آواز دیا، اے بابا آخری سلام، آخری سلام۔ حسین نے سلام سنا، آواز سمجھ گئے کہ بیٹے نے بلایا ہے، بیٹے نے بلایا ہے۔ بس عزادارو جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا آخری سلام، علی عباس کی جدائی نے ارے حسین کی کمر توڑ دی تھی، اور ادھر علی اکبر کے آخری سلام نے آنکھوں کا نور چھینا۔ عزادارو حسین چلے، لیکن انداز ارے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، ٹھوکر کھاتے ہیں، زمین کربلا پہ گرتے ہیں۔ عزادارو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بار بار حسین اٹھتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین بچوں کی طرح ارے گھٹلیوں سے ارے رینگ کے کربلا کی لہر پہ آگے بڑھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اے لال نظر نہیں آ رہا ہے، اے بیٹا کدھر ہو؟ جزاک اللہ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو حسین گرتے گرتے علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ عزادارو حسین نے کیا دیکھا، علی اکبر نے اپنے زخم کو ہاتھ رکھ کے چھپا رکھا تھا کہ کہیں بوڑھا باپ دیکھ نہ پائے، کیونکہ دیکھ لے گا تو بوڑھا باپ ہے، برداشت نہ کر پائے گا۔ علی اکبر نے تیزی کے ساتھ پوری طاقت سے اپنے زخم کاری کو ایک ہاتھ سے کلیجے کو چھپا کے رکھا تھا۔ عزادارو حسین جب آئے ہیں نا تو علی اکبر کا ہاتھ تھوڑا ہلتا تھا اور پھر دبتا تھا، تو علی اکبر کو حسین نے سوال کر لیا، بیٹا یہ کلیجے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو اور بار بار دبا کیوں رہے ہو؟ اب علی اکبر سے رہا نہ گیا، کہا بابا نیزے کی علی ٹوٹ
ٹوٹ کے رہ گئی ہے، سانس لیتا ہوں تو چبھن محسوس ہو رہی ہے۔ اے بابا نیزے کی علی نکال دو، بس ازادارو سن لو، بس 2 منٹ آخری جملے ہیں، فرصت دے لو ازادارو حسین کو، ارے فاطمہ زہرا کو ان کے پوتے کا فرصت دے لو، بس 2-3 جملے ختم ہو دوا، بس ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے سراج میں بیٹھے، میرا دل کہتا ہے ارے جنت خالی ہو گئی ہوگی، آدم آ گئے ہوں گے، ابراہیم آ گئے ہوں گے، ارے موسیٰ اور عیسیٰ آئے ہوں گے، نانا محمد مصطفیٰ بھی اپنے نواسے کا امتحان دیکھنے کربلا میں آئے ہوں گے، اور آ کے آواز دی ہوگی اے میرے لال میرے زبان کی تاثیر دکھا دے۔ ازادارو یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان جوان بیٹے کے سرانے سب سے بڑا امتحان دینے بیٹھا ہے۔ 2 سالوں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی قبا کی آستین کو چڑھایا اور اوپر اٹھایا، ازادارو اس کے بعد 2 سالوں ہو کے بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد علی اکبر کے زخم میں ازادارو دکھ تو نہیں رہا تھا نا، آنکھوں کا نور جا چکا تھا نا، علی اکبر سے کہا بیٹا میرے انگلیوں کو اپنے زخم میں ڈال دے، اپنے زخم میں میری انگلیوں کو ڈال دے۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے بابا کی انگلیوں کو پکڑا، اپنے زخم میں ڈالا، حسین نے انگوٹھے اور انگلیوں سے ازاداروں نیزے کی علی کو پکڑا، اب جو حسین نے پوری طاقت لگائی، آواز دی بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ، ازاداروں نیزہ تو نکلا لیکن کلیجہ علی اکبر کا باہر آیا، خون کا پھوارا۔ علی اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا نہیں بیٹا ابھی نہیں جانے دوں گا، 1-2 منٹ اور سن لو، یہ میری بات سن لو۔ علی اکبر نے کہا بابا جلدی کرو، بابا جلدی کرو، کیونکہ دادا عہدے کوثر پہ بلا رہے۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی بہن فاطمہ صغرا سے نہیں ملو گے، وعدہ کر کے آئے تھے نا مدینے میں، جب قافلہ کل 28 رجب کو چلا تھا تو تم نے اپنی بہن فاطمہ صغرا سے کیا مطلب، وہ کیا وعدہ کیا تھا، یہی کہا تھا نا کہ اے میری بہن فاطمہ صغرا ارے جب بھی موقع ملے گا میں تجھے مدینہ لینے آؤں گا، بیٹا اپنی بہن سے نہ ملو گے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے تڑپ کے کہا بابا میں تو کربلا میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، میری بہن تو مدینے سے ہے، اے بابا کیسے ملو؟ تو ایک مرتبہ حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی، کہا دیکھ لو ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو، آنکھیں کھولو۔ اب جو علی اکبر نے آنکھیں کھولا تو آواز دی حسین نے کہ بیٹا نارا کے روزہ نظر آ رہا ہے، کہا ہاں بابا روزے پہ اداسی ہے لیکن میری بہن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حسین نے کہا بیٹا ارے نانی ام سلمہ کا گھر نظر آیا، کہاں نظر آ رہا ہے لیکن گھر میں نانی بھی نہیں ہے، فاطمہ صغرا بھی نہیں ہے، گھر میں سناٹا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا اب اس مقام پہ چلو جس مقام پہ تیری بہن خدا حافظ کرنے آئی تھی۔ بس علی اکبر تڑپ گئے، آواز دی بابا ارے غضب ہو گیا، میری بہن فاطمہ صغرا اس جگہ پہ کھڑی ہو کے میرے پاؤں کی مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہی ہے، آواز دے رہی ہے میرا بھیا آئے گا، میرا بھیا آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ تمام مومنین مومنات کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ علی اکبر کی بے کسی اور شہادت کا واسطہ جو مرحومین ہو چکے ہیں سب کو جوارے میں معصومین میں جگہ عطا فرما، جو غریب ہیں ان کو غربت کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔
جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں تعجیل فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار یہ شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہم سب کو، تمام مومنین مومنات کو اور حاضرین مجلس کو، جو بھی مریض ہیں سب کو جلد سے جلد صحت اور شفا و تندرستی عطا فرما۔ کورونا وائرس کا خاتمہ فرما اور کورونا وائرس سے ہم سب کو اور جملہ مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار عطا فرما۔ بہت سے ہمارے نوجوان کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے، پروردگار ان کو جلد سے جلد روزگار عطا فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا فرما۔ جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو جملہ مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان انصار ان کے غلام شمار۔ ماتم حسین